بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ لرننگ ود عمر فاروق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایڈ نمبر 31 جو سنڈے کو آیا ہے۔ اس میں لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مختلف جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سیٹس آئی ہیں، جن میں ایگزامینر، مانیٹر، ڈسٹرکٹ ٹرینر اور سوشل موبیلائزر شامل ہے، ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیئر ویورز، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دو طرح کے ایجوکیشن سسٹم ورک کر رہے ہیں، ایک کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ نان فارمل ایجوکیشن سے مراد ایک ایسا تعلیم دینے کا ذریعہ ہے جس میں اسکولوں کی خاص عمارتیں نہیں ہوتی، یعنی یہ جو اسکول بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ پراپر بلڈنگز کے اندر نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے گھروں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو اساتذہ جس طرح ہم فارمل ایجوکیشن میں رکھتے ہیں اس طرح سے نہیں رکھے جاتے۔ اس میں ٹائمنگز میں بھی رعایت دی جاتی ہے، یعنی مختصر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نان فارمل ایجوکیشن ایک ایسا تعلیم دینے کا ذریعہ حکومت پنجاب نے قائم کیا ہے جس میں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کو ریلیکس کر کے، کہ خاص عمارتیں نہیں ہوتی، امتحانات کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑے ٹائٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو سارے رولز ہم دیکھتے ہیں فارمل ایجوکیشن میں جو بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، انہی رولز کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے نان فارمل ایجوکیشن کے اندر۔ تو یہ ایک شارٹ سا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے انٹروڈکشن کے بارے میں۔ اس ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے، بنانے کا مقصد ہے، وہ ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر ایجوکیشن کی فراہمی کرنا، یعنی وہ بچے جو اسکولوں میں نہیں جاتے، فارمل تعلیم نہیں لے سکتے اور وہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ان بچوں کو اکٹھا کر کے تعلیم دینا نان فارمل طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لٹریسی کی سکلز جو ہیں ان کو زیادہ کیا جائے، جتنے بھی الٹریٹ بچے ہیں ان میں لٹریسی کو بڑھایا جائے۔ تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کے گولز ہیں۔ کمٹمنٹ کیا کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشنز نے کچھ واضح کیے تھے، ان کا جو گول نمبر 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی جو تعلیم ہے اس کو یقینی بنایا جائے مفت، اور 2030 تک، یعنی 2030 تک، یعنی جس طرح اب 2022 سے 2030 تک پرائمری کی جو ایجوکیشن ہے یہ سب کو دی جائے۔ یونائٹڈ نیشنز کے جو آرٹیکل 28 ہے اس میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے جو پرائمری تعلیم ہے اس کو کمپلسری قرار دیا جائے اور اس کو فری کیا جائے۔ یہ جو ہمارے فارمل سکول ہیں اس میں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے نام سے ایک کیمپین بھی چلائی گئی
پھر اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن کی بھی کیمپین چلائی جاتی ہے، بٹ ہم اسٹرکٹلی بات کر رہے ہیں نان فارمل ایجوکیشن کی۔ اس ڈپارٹمنٹ کا جو ویژن ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا بنیادی جو مقصد ہے بنانے کا، وہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہے، آؤٹ ڈور جو بچے ہیں ان کو تعلیم دینا ہے رولز اینڈ ریگولیشن میں نرمی لا کے۔ لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس بات کی کمٹمنٹ کرتی ہے کہ وہ لٹریسی ریٹ کو 100% تک لے جائے گی 2030 تک۔ اس سلسلے میں وہ ایک کیمپین کرتے ہیں کہ الٹریسی کے خلاف وہ فائٹ کرتے ہیں تاکہ جو بیٹر فیوچر ہے اکراس دی پنجاب وہ دیا جائے، اور بنیادی جو تعلیم ہے وہ الٹریسی کو دور کرنے کے لیے فراہم کی جائے۔ اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کرتا ہے۔ ابھی یہ جو سیٹس انہوں نے حال ہی میں اناؤنس کی ہیں، یہ ان کے پروجیکٹ جو فیز 2 کے اندر چل رہا ہے، جس کو پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ علم و ہنر کا نام دیتے ہیں، اس کا جو فیز 2 ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی فلفلمنٹ کے لیے ان جابز کو اناؤنس کیا گیا ہے۔ 36 جو پنجاب کے ضلع ہیں ان میں یہ کام کر رہا ہے پروجیکٹ۔ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ 12,019 نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے اسکولوں کو قائم کرنا ہے اس پروجیکٹ کے تحت، اور اس کے جو بینیفیشریز ہوں گے، جو لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی تعداد 5,55,000 جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو تعلیم دینے، اور ان کی جو ایج ہے وہ 4 سے 16 سال تک ہونی چاہیے پورے پنجاب کے اندر۔ یہ ان کا آبجیکٹیوز ہے فیز 2 پروجیکٹ کا۔ اور یہ جو تعلیم ہے یہ سب کے لیے ہے، کسی بھی ڈسکریمنیشن کے علاوہ یہ سب لوگوں کے لیے تعلیم ہے، وہ کسی بھی ریس سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، سارے بچوں کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن فراہم کرنا ہے، 4 سے 16 سال تک کے بچوں کو 5ویں جماعت تک۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اسٹیشنری فری دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بکس بھی بچوں کو فری دیتے ہیں۔ نان فارمل ایجوکیشن کا جو اگلا اس پروجیکٹ میں چیز شامل ہے، وہ جو تعلیمی پروسیس ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں فارمل ایجوکیشن میں مانیٹرنگ کا ایک نظام متعارف کروایا گیا، اسی طرح نان فارمل ایجوکیشن میں بھی مانیٹرنگ کا ایک نظام متعارف کروایا گیا اس پروجیکٹ کے تحت، جس کو نان فارمل ایجوکیشن مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن یونٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کون سی سیٹس فال کرتی ہیں، مانیٹرز کی سیٹس فال کرتی ہیں اور سوشل موبیلائزر کی سیٹس فال کرتی ہیں، ان پہ میں پھر تفصیلی بات کروں گا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ مانیٹرنگ آف نان فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یعنی جو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ جو گھروں میں سکولز بناتے ہیں، بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی تو لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ اس کے اوپر پیسہ لگا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو سسٹم ہے تعلیم کا جو بچوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، وہ کس طریقے سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور کیا ان شرائط اور ان کنڈیشنز کے اوپر پورا کیا جا رہا ہے جو شرائط اور کنڈیشنز نان فارمل بیسک ایجوکیشن نے فراہم کی ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مانیٹرز ہوتے ہیں جو چیک اینڈ بیلنسز کو رکھتے ہیں، اور پھر سوشل موبیلائزر ہوتے ہیں۔ کلیکشن، کنسالیڈیشن، ڈیزائننگ، انالیسز، انٹرپریٹیشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیٹا ود اسٹیک ہولڈرز، یعنی مانیٹرنگ کا جو کام ہے وہ ڈیٹا کا کلیکٹ کرنا ہے، ڈیزائن کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے اور انٹرپریٹیشن کرنا ہے، اور پھر اس کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو سکے۔ مانیٹرنگ اینڈ کلیکشن آف ڈیٹا ایکٹیویٹیز ایز پر آبجیکٹیوز آف پروجیکٹس، یعنی جو مانیٹرنگ کا جو مانیٹرنگ کے ذریعے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ جو پروجیکٹ کے اندر چیزوں کو مینشن کیا جاتا ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جو کووڈ چل رہا تھا اس میں کس طرح سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے تعلیم دینی ہے۔ اینول رپورٹس کو یہ شیئر کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کہ اینولی ہم نے کتنا لٹریسی کو رائز کرنے میں مدد کی اور کتنے بچوں کو ہم نے نان فارمل طریقوں سے تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد
چونکہ جس طرح ہمارا فارمل ایجوکیشن میں ایک امتحانی نظام ہوتا ہے کہ امتحانات کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح نان فارمل جب تعلیم دی جاتی ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو ریلیکس کر کے، تو اس کے بعد چیک کرنے کے لیے امتحانات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اسیسمنٹ کیا جاتا ہے کہ سال کے آخر کے اوپر یا مڈ میں تعلیم جو دے رہے ہیں نان فارمل طریقے سے اس میں کتنی بہتری آئی ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے امتحانات کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ فار نان فارمل ایجوکیشن contribute towards achievement, realization of sustainable development goal concerning primary education۔ یعنی وہ جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو گولز ہیں پرائمری ایجوکیشن کے وہ کتنے ہم نے حاصل کر لیے ہوئے ہیں۔ Contribute towards realization of Punjab non-formal education policy 2019 2019 کے تحت جو پالیسی بنائی گئی تھی اس کی کتنی ریئلائزیشن ہوئی ہے، اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے لٹریسی کو حاصل کرنے میں نان فارمل طریقے سے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام ذمہ لگایا جا سکتا ہے، ان آبجیکٹیوز کے علاوہ بھی کام ذمہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا جو چوتھا کام ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن ہیومن ریسورس کا ہے۔ اب اس میں جو جابز آپ کی فال کرتی ہیں وہ ٹرینر کی کرتی ہیں، جو ٹرینر ڈسٹرکٹ ٹرینر کی جابز آئی ہوئی ہیں وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو ایگزامینر کی پوسٹ آئی ہوئی ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ یعنی پہلا جو فیز تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم دینا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا کام۔ جب وہ تعلیم دے رہے ہیں اسکولوں کو انہوں نے ایک طرح سے سیٹ اپ کیا ہوا ہے گھروں کے اندر، پھر اب ان بچوں اور ان ٹیچرز کو جو رکھے جاتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے، جس طرح میں نے کہا سوشل موبیلائزیشن والے بندے رکھے جاتے ہیں اور پھر مانیٹرز رکھے جاتے ہیں سوشل موبیلائزر جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اور سوشل موبیلائزر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز کو چیک کرتے ہیں، بچوں کو چیک کرتے ہیں اور ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل گیجٹس ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ ڈیٹے کو کلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے بچوں کو کتابیں مل گئی ہیں، کتنے بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ٹیچر کس طرح سے پڑھا رہی ہے وہاں پر۔ یہ ساری چیزوں کو سوشل موبیلائزر چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مانیٹرز ہوتے ہیں وہ جس طرح نام سے ظاہر ہے مانیٹرنگ کرنا، ان کا کام پورے پروسیس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی سوشل موبیلائزیشن والوں کو بھی چیک کرتے ہیں وہ مانیٹرز، اور اوورآل بھی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزوں کی۔ اب پھر اگلا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں انہوں نے کس طرح سے پڑھانا ہے، ان کی ٹریننگ بھی تو ضروری ہے۔ یعنی اگر سال کے آخر پر جب امتحانات ہو گئے اور نئی کلاسز میں بچے جاتے ہیں تو ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، ان کتابوں کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ ان کو کس طرح سے پڑھانا ہے۔ کوئی اگر تبدیلی تو نہیں آئی، کوئی پالیسی میں تبدیلی آئی ہو وہ بھی بتایا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھانا ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ یعنی ٹریننگز کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ تو ٹریننگز کا انعقاد کروانے کے لیے ٹرینرز رکھے جاتے ہیں جن کو انہوں نے ابھی ڈسٹرکٹ ٹرینر کا نام دیا ہے۔ تو یہ جو ان کا پروجیکٹ کا حصہ ہے نان فارمل ایجوکیشن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے۔ کن کی؟ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے نان فارمل ایجوکیشن کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں۔ نان فارمل ایجوکیشن ڈسٹرکٹ فیلڈ سٹاف جو ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو فیلڈ میں سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سوشل موبیلائزر کا میں نے ذکر کیا، ایون مانیٹرز کا ذکر کیا ہے، تو ان کی بھی ٹریننگز کروائی جاتی ہے۔ اور یہ جو ٹریننگز کروائی جاتی ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تحصیل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ لاہور میں جو ان کا ہیڈ آفس ہے وہاں بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹریننگ کا کوئی بھی موڈ رکھا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ کس طرح سے ہونی ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی ضلع کے اندر، ہر ضلع کے اندر ایک ڈسٹرکٹ جو ایجوکیشن آفیسر ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کا، وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ ڈپارٹمنٹ رولز اینڈ ریگولیشن کو ریلیکس کر کے تعلیم فراہم کرتا ہے 5ویں جماعت تک کے بچوں اور بچیوں کو۔ گھروں کے اندر انہوں نے اسکول بنائے ہوتے ہیں، ان اسکولوں میں جب بچے اور بچیاں آتے ہیں
تو ان کو ٹیچرز جو پڑھاتی ہیں ان کی اسیسمنٹ کرنے کے لیے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے سوشل موبیلائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں۔ سوشل موبیلائزیشن کے لوگوں کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ موبیلائز کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کا حصہ بنیں، ایک چیز۔ پھر ان کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے مانیٹرز کو رکھا جاتا ہے، تاکہ جتنا ایک پورا کام ہے وہ ایک خاص پروسیس کے تحت چلتا رہے اور اس کی ایک اچھی طریقے سے مانیٹرنگ ہوتی رہے، اور اس سے جو ڈیٹا آتا رہے اس ڈیٹے کی بھی شیئرنگ ہوتی رہے۔ چونکہ یہ پروجیکٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی اگر اچھی مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو پھر اس کے اچھے نتائج بھی نہیں برآمد ہوتے۔ اب اس کا تیسرا جو حصہ ابھی ہم نے کہا ہیومن ریسورس کا، یعنی ٹیچرز نے پڑھانا کس طرح سے ہے، ان کی ٹریننگ کس طرح سے کرنی ہے، انہوں نے ایگزام کس طرح سے لینا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ ٹرینر کی انہوں نے جابز کو اناؤنس کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امتحانی طریقہ کار کو واضح کرنے کے لیے کہ امتحانات کو کس طرح سے لینا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایگزامینر کی پوسٹ کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ پیپر کو بنانا کیسے ہے اور پیپر بنانے کے بعد امتحان کس طرح سے لینا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایگزامینر کی سیٹس کو انٹروڈیوس کروایا اس پروجیکٹ کے زیادہ سے زیادہ اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ان جابز کے لیے جو ایڈ نمبر 31 ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، میل اینڈ فیمیل کے لیے الگ الگ رکھا گیا ہے ایج فیکٹر جو ہے، تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ایج رکھی گئی ہے۔ 37 بھی رکھی گئی ہے کٹ ایج، اور 35 بھی رکھی گئی ہے۔ فیمیل کو 2 سال کی عمر میں رعایت دی گئی ہے۔ وہ سارے لوگ جو گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں گے۔ اب رہ گئی بات کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح سے آئے گا۔ جتنی بھی سیٹس ہیں سوشل موبیلائزیشن کے علاوہ، اس میں 80 نمبر کا جو ٹیسٹ ہے وہ کوالیفیکیشن ریلیونٹ ہوگا، یعنی بی ایڈ اور ایم ایڈ کی جو کوالیفیکیشن ہے یا لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جو پرٹیکولرلی سوال ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں 80 مارکس میں، اور جو 20 مارکس کا ہے وہ آپ کا جی کے کا ہوگا۔ اور جو سوشل موبیلائزر کی سیٹس ہیں ان میں 100 مارکس کا سارا جو آپ کا پورشن ہے وہ جنرل نالج کے اوپر بیس کرے گا، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی بی اے اور بی ایس سی رکھی گئی ہے۔ اور باقی جو سیٹس ہیں ایگزامینر کی ہے یا مانیٹر کی سیٹ ہے یا ڈسٹرکٹ ٹرینر کی سیٹ ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن بی ایس یا بیچلر ڈگری، بی ایڈ اور ایم ایڈ رکھی گئی ہے، یا اس کے جو ایکویولنٹ ڈگری ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اب اگر ہم سیلری کی بات کریں تو یہ چونکہ کانٹریکٹ کے اوپر سیٹیں ہیں، وہ جو بنیادی بیسک سیلری اسکیل کی ہوگی ود یوزول الاؤنسز اور پلس 30% جو کنٹریکٹ کی مد میں سوشل سیکیورٹی کا فائدہ ملتا ہے وہ دی جائیں گی۔ اب ایک آخر پہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ سیٹیں چونکہ پروجیکٹ بیسڈ ہیں اور ان کے پرماننٹ چانس ہونے کا ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر تو یہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے اور حکومت اس ڈپارٹمنٹ کو پرماننٹ بنیادوں کے اوپر اس پروجیکٹ کو خاص طور پہ لے کے چلتی ہے تو پھر ان کو پرماننٹ کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ پروجیکٹ جتنی دیر تک چلتا رہے گا اتنی دیر تک ہی یہ سیٹس رہیں گی۔ اس کے بعد اگر یہ پروجیکٹ ختم ہوتا ہے اور پرماننٹ نہیں ہوتے لوگ تو پھر ان کا ساتھ ہی کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جو سوشل موبیلائزر رکھے گئے تھے پہلے ان کو پرماننٹ کر دیا گیا ہے، چونکہ اگر ڈیفرنٹ پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں تو نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے جو سکولز ہیں وہ کسی نہ کسی پروجیکٹ کے تحت کام کرتے رہیں گے، اور جو سوشل موبیلائزر ہیں ان کا کام یا مانیٹرز کا جو کام ہے وہ کیا ہے، مانیٹرنگ سے ریلیونٹ کام ہے، اور جو سوشل موبیلائزر ہیں ان کا بھی ویسا ہی کام ہے۔ تو ان کی سیٹوں کے پرماننٹ چانس ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو دوسری سیٹیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور وہ جو ساری بنیادی چیزیں اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یا ان جابز کے حوالے سے وہ ساری آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو بھی سوال ہے